ہم کراچی کو اون اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کیا اس ملک میں ادارے نہیں تھے؟ آج جب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کیا 10 سال پہلے نہیں ہو سکتی تھیں یا 15 سال پہلے نہیں ہو سکتی تھیں؟ جب کراچی میں 200 لاشیں گرتی تھیں تو کون نہیں تھا یہاں پر؟ سب کچھ تھی، چیزیں یہ کی تھیں، حکومتیں بھی تھیں، پولیس بھی تھی، رینجرز بھی تھی، انٹیلیجنس بھی تھی، سب چیزیں تھیں. خرابی کہاں تھی؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز خراب تھی. میری شکل پسند نہیں ہے، پیپلز پارٹی پسند نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے اس صوبے کے لوگوں پہ رحم کرو. ہم نہیں کریں گے، یہ لوگ ہمیں لاتے مار کے نکال دیں گے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ کراچی اصل میں پاکستان ہے اور اسی لیے کراچی کو سیاسی آزادی نہیں دی جا رہی ہے. 3 دہائیوں سے کراچی میں کٹ پتلی لوگوں کو انتخابات میں کامیاب کروا کر اس شہر اور یہاں کے شہریوں کو غلامی میں رکھا گیا ہے. جب ہم کراچی کو منی پاکستان کہتے ہیں، یہ پرانی کہاوت ہے، لوگ کہتے ہوئے آئے ہیں، لیکن حقیقتاً پاکستان جو ہے وہ کراچی ہے. اسی لیے کراچی کو کبھی بھی سیاسی طور پر آزادی نہیں دی جاتی. کراچی کے ذریعے پورے ملک کی سیاست کنٹرول ہوتی ہے. پرابلم یہاں ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کراچی وہ بد نصیب شہر ہے جس کو پچھلی 3 دہائیوں سے یہاں میں رہنے والے لوگوں کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کریں. کبھی MQM کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ، کبھی کسی کے نام پہ کراچی کے انتخابی نتائج کو مینیپولیٹ کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. لیکن یہاں پرابلم کچھ اور ہے. کراچی کو کنٹرول کرنے کے لیے یہاں پر پپٹس بٹھائے جاتے ہیں. کراچی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے ذریعے نہیں آئے ہیں، ہم کسی اور کے ذریعے آئے ہیں. ہم ان کے اشاروں پہ چلیں گے تو کام ٹھیک چلے گا، پھر ان کے ذریعے شہر کو کنٹرول کیا جاتا ہے. جب تک کراچی کی سیاست، تجارت اور اداروں میں بیرونی مداخلت رہے گی، کراچی میں امن کا خواب حقیقت نہیں بن سکتا. مجھے آج بھی یہی خطرہ درپیش ہے کہ کراچی میں جو امن قائم ہوا ہے وہ کسی وقت بھی بد امنی میں تبدیل نہ ہو جائے. کیا اس ملک میں ادارے نہیں تھے؟ آج جب چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں کیا 10 سال پہلے نہیں ہو سکتی تھیں یا 15 سال پہلے نہیں ہو سکتی تھیں؟ جب کراچی میں 200 لاشیں گرتی تھیں تو کون نہیں تھا یہاں پر؟ سب کچھ تھی، چیزیں یہ کی تھیں، حکومتیں بھی تھیں، پولیس بھی تھی، رینجرز بھی تھی، انٹیلیجنس بھی تھی، سب چیزیں تھیں. خرابی کہاں تھی؟ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز خراب تھی. پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، جب تک ہم کراچی کے لوگوں کو ان کا یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے لوگوں کو منتخب کریں اور اپنی مرضی سے لوگوں کو نکالیں، حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، اس وقت کراچی کے اندر جو چیزیں ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ حالات بہت اچھے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ڈر بھی ہے کہ یہ اس طرح کتنے عرصے تک ہم چلائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ ہاتھ ڈھیلے پڑے اور کراچی دوبارہ اسی ماضی کی طرف پلٹ جائے جس کی طرف آپ بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم بھی نہیں جانا چاہتے. جوڈیشری، نیب اور دیگر ادارے اگر اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں گے تو ملک ترقی کر سکے گا، باقی سب خواب ہی رہے گا. آج اگر میں اپنی وزارت کی بات کروں تو کوئی اچھا افسر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوئی اچھا آفیسر کسی ڈپارٹمنٹ میں سرو کرنے کو تیار نہیں ہے. میں نے ایک آفیسر کو منت کر کے، لٹرلی منتیں کر کے، ریکویسٹ کر کے، سمجھا کے ایک ڈپارٹمنٹ میں لگایا. وہ پچھلے 10 دن سے چھٹی پہ چلا گیا اس لیے کہ 2 مرتبہ عدالت نے بلا کے اس کو ذلیل کیا کورٹ کے اندر. کون کام کرے گا؟ ہم کہتے ہیں جی KDA ٹھیک نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں جی LD ٹھیک نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں جی بلدیاتی ادارے کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بھائی کوئی فرشتے تو نہیں آئیں گے اوپر سے ٹھیک کرنے کے لیے. ہم جیسے آپ جیسے لوگ ہوں گے جو ٹھیک کریں گے نا. کوئی اچھا آفیسر کام کرنے نہیں آتا. نیب ان کو بلا کے 8-8 10-10 گھنٹے ذلیل کرتی ہے. نیب کا ایک 17 گریڈ کا آدمی 20 گریڈ کے آدمی کو بے عزت کرتا ہے اور اس کے بعد آپ یہ توقع کریں کہ کوئی آدمی اگر کام کرے گا، نہیں کر رہے ہیں کام. کراچی کی تاج برادری نے ہمیشہ کراچی میں قیام امن اور اس امن کو ثابت کرنے کے لیے کراچی میں مائی کراچی ایکسپو سمیت کئی ایسے ایونٹ کروائے ہیں جس سے عوام میں خوشحالی اور غم کے بادل چھٹے ہیں. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے ایکسپو سینٹر کراچی میں چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے تحت منعقدہ 16 مائی کراچی ایکسپو کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی 3800 کلومیٹر رقبے والا شہر ہے اور یہاں کی مشکلات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم اداروں کو درست راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں. ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم سے بھی ہوئی ہوں گی، اور میں ہر جگہ مانتا ہوں کہ بھائی پیپلز پارٹی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے. اسی ملک کے لوگوں پر مشتمل ایک جماعت ہے. جتنی خرابیاں اس سوسائٹی میں ہوں گی اتنی خرابیاں پیپلز پارٹی میں بھی ہوں گی. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس معاشرے میں جتنی برائیاں ہوں وہ PTI میں نہ ہوں، وہ MQM میں نہ ہوں، وہ نون میں نہ ہوں، وہ کسی اور جماعت میں نہ ہوں. ہر جماعت میں اچھے بھی ہیں، ہر جماعت میں برے بھی ہیں. جو برا ہے اس کو رگڑ دو، دے دو سزا، اس کے خلاف ثابت کرو.
اور میرے بھائی جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو تو کام کرنے دو. ہماری صوبائی حکومت کو وفاق سے ملنے والے فنڈز نہ ملنے پر کوئی فیصلہ نہیں آتا. سندھ حکومت کے پاس اپنے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں کیونکہ 8 ماہ کے دوران وفاق کی جانب سے صوبہ سندھ کو ملنے والے 120 ارب روپے ادا نہیں کیے گئے ہیں. پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم سب کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور مجھے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی ہے. میں نے تو آپ کو بتایا نا, آپ کو پتا ہے میری گاڑی پہ کس نے فائرنگ کی ہوگی, ہم تو ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, دوستیاں سب کے ساتھ, ان کو بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک کرو. لیکن مسائل سب کو سمجھنے چاہیے. میری گزارش ہے جوڈیشری سے بھی, میری چیئرمین نیب سے گزارش ہے کہ بھائی جو چور ہے, جو کرپٹ ہے, اس کے ساتھ کرو, لیکن ہر آدمی کو چور اور کرپٹ مت سمجھو. جس آدمی نے غلطی کی ہے جتنی, اس کو اتنی غلطی کی سزا دینی چاہیے. جتنا نیب کا قانون کہتا ہے نا کہ جی آپ کا 5 کروڑ سے اوپر آپ کا جو ہے وہ, جو اگر کوئی جرم ہوا اس کے اوپر آپ جاؤ گے, یہاں 5-5 لاکھ پہ چلے جاتے ہیں.